شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی بات ہو رہی تھی جی، ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، ٹاپک تھا نماز کا۔ نماز کا تو روک تو نہیں سکتے، لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں جو صرف دکھاوے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے خرابی ہے ایسے نمازیوں کی جو اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ پڑھتے تو وہ ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور بڑا سختی سے کہا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو آیت کا پتہ بھی ہے۔ ہاں، ایک ضرور ہے کہ جنگ میں صحابی نے گرا لیا غیر مسلم کو، یا کافر تھا جس کو، میں تو اب کافر بھی نہیں کسی کو کہتا، ڈرتا، کیا پتہ کسی کے دل میں کیا ہو، ایسے نہیں کہہ دینا چاہیے دوسروں کو۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن صحابی نے کہا اس نے تو بس جان بچانے کے لیے پڑھا ہے، سر اڑا دیا۔ حضور پاک کو پتہ چلا، پوچھا اس نے کلمہ پڑھا تھا؟ اس نے کہا جی جان بچانے کے لیے پڑھا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے اس کے دل میں گھس کے دیکھا تھا؟ یہ چھوٹ ہے اس کی۔ باقی رہ گئی بات، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو دین کا فتنہ ہے نا، دین کا فتنہ وہ خون ریزی سے بھی بہت بڑھ کر ہے۔ اب دیکھ لیں ہمارے ملک کا، ہماری امت کا کیا حال ہوا ہے یہ دین کے فتنے کی وجہ سے۔ اور سب سے پہلی جو ذمہ داری آتی ہے، سب سے پہلی ذمہ داری آتی ہے گھر میں ماں باپ کی ہوتی ہے، اور مسجد اگر سچ نہ بولے، مسجد اگر ہم وہ لے کے آئیں، وہ عالم جو ہماری مرضی کے مطابق بولے، تو پھر وہ مسجد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ منافقوں کا یا مشرکوں کا کوئی کام نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، وہ تو آباد ان لوگوں کا کام ہے جو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ مسجد زرار بنائی تھی، کیا کہا تھا؟ اب یہ کیا ہماری یہ مسجد زرار نہیں بن چکی؟ آپ کر کے تو دیکھیں، عبادت عاجزی لاتی ہے، تکبر نہیں لاتی۔ ہمارا نمازی ایسا ہے وہ دوسرے کو سلام بنانا پسند نہیں کرتا، وہ اس جہنمی سمجھتا ہے دوسرے بندے کو، وہ اس کی نفرت دیکھ کے وہ نماز سے نفرت کر جاتے ہیں کوئی لوگ۔ یہ جاہلیت چھوڑیں اور سچ بولیں، سچ بولنے کی ہمت پیدا کریں۔ حکمرانوں سے تو آپ ڈرتے ہیں، کمیٹیاں جو بنی ہوئی مسجدوں میں وہ تو آپ ڈرتے ہیں۔ حضور پاک کو کتنی سختی سے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے، اے میرے نبی جو چیز ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو چھپانا چاہتے ہیں۔ آپ کا حق ہے کہ صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، دنیا سے نہیں۔ اور اللہ سچ بات بیان کرنے کے کبھی نہیں گھبراتا، کبھی نہیں شرماتا۔ تو یہ کن لوگوں کے لیے؟ یہ صرف نبی کے لیے تھا۔ یہ وہ عالم ہیں، یہ وہ پادری ہیں، یہ وہ گرو ہیں، یہ وہ ربائی ہیں، یہ وہ ٹیچر ہیں، یہ اسکل ماسٹر ہیں جنہوں نے آگے یہ دینا ہے ہنر۔ میں آپ کو بتاتا ہوں سچا واقعہ یہ۔ میں ایسا اسٹیل میں کام کرتا تھا، کٹائی کا کام تھا، پلزما کٹنگ کا ٹیکنیک تھی، میں نے سیکھا، مجھے باس نے سکھایا۔ اب میں کام میرے ہاتھ میں جلدی تھی، میں اوور ٹائم بھی نہیں لگا، ٹائم پہ کام پورا کر کے میں جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے 2-3 گھنٹے اوور ٹائم لگے، میں بہرحال نہیں مانا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک بندے کو میرے پیچھے لگا دیا کہ اس کے ہاتھ سے یہ جو مین کام ہے نا یہ سیکھ لو، تو پھر ہم اس کا کچھ کر سکیں گے۔ ویسے تو انہوں نے بندے بھی گال کو آ کے دیکھ کے سارا کچھ کیا انہوں نے۔ باس مجھے اپنے گھر لے گیا، 2 مہینے میں اس کے گھر میں رہا۔ کوئی کورین لے کے جاتا ہے اپنے گھر کسی کو، پھر عید پہ مجھے لینے آ گئے، میں چلا گیا۔ اس وقت میرا باس جو کورین تھا اس کے آنکھوں میں آنسو تھے کہ یہ غلطی کر رہا ہے، یہ یہی کریں گے، اور وہی ہوا۔ اس نے 1-2 دفعہ پکڑا وہ پلزما کٹنگ کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، تو میں نے پکڑ لیا۔ میں نے کہا خراب کر دو گے پھر ٹائم لگے گا۔ اچانک میرے ذہن میں آیا یار، مجھے کہتا یار شگرد ویسے پہنتے تھے پارے نے، لیکن میں نہیں تینوں پہنتا۔ شجاع ڈوگر سی ہوندا نا، فیصلہ آباد تو سی، ساتھ میں تھا ایک بٹ تھا، ایک اور بھی تھے،
اب نام بھول گیا مجھے، وہ بھی ایک شرابی بندہ لے آئے میرے ساتھ، جو بھی اس کو لگاؤ، تنگ کرو اور اب خود ہی آ جائے گا۔ ایسے ہوتا ہے، ویسے ہی بعض دفعہ کروایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہوا، میں نے سوچا، میں نے کہا یار روزی تو ہر ایک کی ہے، اگر وہ سیکھنا چاہتا تم کون ہوتے ہو اس کو نہ سکھانا، حالانکہ ظاہر پتہ لگ رہا تھا کہ یہ کرے گا ہی ایسے۔ تو پھر میں نے کیا کیا، اب میں ذرا چارجر پکڑا ہوا ہے، میرا چارج نہیں ہو رہا، بتی جا رہی ہے اور چارجر میرا خراب ہے، اس لیے 10% پارٹ 5% بتی ہوتی ہے میری، اس کو دیکھ رہا ہوں۔ تو میں نے اس کو پھر خود سکھایا، جو کام اس نے 6 مہینے میں سیکھنا تھا میں نے اسے 15 دن میں ریڈی کیا، دل سے سکھایا، اور اسی نے وہی کام کر دکھایا، اور مجھے اس کا افسوس نہیں ہے، مجھے خوشی ہے اس چیز کی کہ میں نے ٹرانسفر کیا اپنے بچوں کا، روزی کمائے گا وہ، کبھی تو کام آئے گا اس کے۔ یہ ہوتا ہے، یہ عالموں کا سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، پڑھے لکھے لے کے آئیں، وہاں پہ نماز پڑھنے ہی نہیں خالی جانا، وہاں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھائیں، ان کو بحث کریں، باتیں کریں، ڈیبیٹ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ہماری مسجدیں تو بڑی ایسے کہ جیسے بت ہوتے ہیں، کیسے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ اگر آپ عصر کی نماز پڑھتے ہو تو ظہر کے کیسے نماز حقوق الباد ہو جائیں گے معاف؟ کیسے بتائیں؟ نہیں نہ ہوتے، میں بتاتا ہوں کیسے ہوتے ہیں۔ ایک بازار کی مسجد ہے، لڑائی ہوئی ابھی تھوڑی دیر پہلے دونوں نماز پڑھنے گئے، کٹھے کھڑے ہوئے ہیں، معافی مانگو ایک دوسرے سے، سوری کرو، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، نماز دونوں نے پڑھی ہے، ایک دوسری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ یہ ہوتا ہے، یہ کس نے بتانا ہے؟ اور باقی رہ گئی بات یہ، کورٹ میں جائیں، کورٹ ہی اس کا حل ہے، اس میں کورٹ سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کورٹ جانا پڑے گا آپ لوگوں کو، کیونکہ دنیا کو یہ چیز دکھا کے ہی تو پھر یہ چیز جو دنیا کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے پھر وہ ختم ہوگی نا۔ یہ جو ظلم اور ٹارچر عورتوں کے اوپر ہو رہے ہیں ان کو مجبور کر کے، کوئی عورت کرتی ہے ایسے، کسی کا بچہ جنتی ہے، کسی کا بچہ لے کے آتی ہے، یا کوئی اس کے ساتھ زیادتی کر دے تو وہ ڈرتی بتا نہیں سکتی، اتنا اس کو انڈر پریشر ہے۔ اس کو ایجوکیٹ کریں، اس کو بولنا سکھائیں۔ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے۔